بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین کرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے سیشن سولوشن آف پرابلمز، مسائل کا اسلامی حل کے اندر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال کو لے کر جو ہمارے یوتھ اور ہمارے اسٹوڈنٹس، نوجوانوں اور طلباء کا سوال ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کنفیوژن اور اس پرابلم کے ساتھ میں ہمارے یوتھ کی جوانی اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں اور سیکھنے کے مواقع ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال سے ایک طرف ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہماری دینی اور تعلیمی سرگرمیاں سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دینی اعتبار سے اس کا کیا حل ہے اور ہمارے اس رویے کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہمارے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی شارٹ میں، بہت ہی مختصر انداز میں اس سوشل میڈیا کے اوور یوز کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اخیر میں آپ کو اس کا وہ اسلامی حل دیں گے جس کے بعد آپ کو کسی بھی سولوشن اور کسی بھی حل کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے پرابلم بالکل سولو ہو جائے گا، حل ہو جائے گا اور وہیں سے ختم ہو جائے گا۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ جب سائنٹیفک اسٹڈیز پڑھیں گے اور ریسرچ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال اور اس کے اوور یوز کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ تین طرح کے۔ نمبر ایک، اس کے نقصانات جسمانی اعتبار سے، فزیکلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ نمبر دو، مینٹلی اور ذہنی نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹس۔ نمبر تھری، سوشل یعنی معاشرتی اور سماجی سائیڈ ایفیکٹس اور نقصانات۔ آج ہم مختصراً تینوں چیزوں کو بیان کریں گے اور پھر آپ کے سامنے اس کا حل رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ فزیکلی اور جسمانی کیا نقصانات ہیں سوشل میڈیا کے اوور یوز کے۔ تو خوب یاد رکھیے، سب سے پہلا نقصان آئی سائٹ ویکنس کا ہے۔ جب بھی آپ بہت زیادہ موبائل کی اسکرین پر ہوتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، میں نے موبائل کے ساتھ سوشل میڈیا کو اس لیے کنیکٹ کیا ہے کیونکہ عام طور پر سوال بھی یہی ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ موبائل پر جو لوگ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ عام طور پر اسی سوشل میڈیا پر ہی انگیج ہوتے ہیں اور یہیں پر بزی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بہت زیادہ موبائل کی اسکرین پر ہوتے ہیں تو اس سے آئی سائٹ ویکنس ہوتی ہے، نگاہیں کمزور ہوتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں تو ہم گوگل اور گلاس کا استعمال کر کے، چشمہ کا استعمال کر کے اس کو ریکور کر لیتے ہیں، لیکن یہی مرحلہ جب آگے بڑھتا ہے تو آپریشن کی نوبت آ جاتی ہے، اور کبھی اس سے بھی آگے مرحلہ جب بڑھتا ہے تو انسان کی جو ویزیبل پاور ہے، اس کے دیکھنے کی صلاحیت مفقود ہوتی ہے اور وہ نابینا اور اندھا ہو کر دوسروں کے سارے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا جو فزیکل نقصان ہے وہ یادداشت اور میموری ویکنس کا۔ جب ہم بہت زیادہ اپنا ٹائم یہاں اسپینڈ کرتے ہیں تو ہماری جو یاد کرنے کی صلاحیت ہے اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات ہم سنتے اور دیکھتے ہی کسی چیز کو بھول جاتے ہیں اور ہماری میموری اور یادداشت میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں بن پاتی ہے۔ اور اس کا جو تیسرا بہت بنیادی نقصان ہے وہ ہے نیک اور بیک پین کا۔ اور آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، کبھی آپ نے اگر گردن درد کے لیے ڈاکٹر کو وزٹ کیا ہوگا تو فرسٹ کوشچن اس کا یہی ہوتا ہے، ڈو یوز موبائل اوور؟ کیا آپ ضرورت سے زیادہ ہر وقت موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں؟ کیا آپ بیٹھ کر لیپ ٹاپ چلاتے ہیں؟ تو یہ اس کے کچھ فزیکلی نقصان ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں اور ہماری آگے کی جو لائف اور زندگی ہے اس کو بالکل برباد کر دینے والے۔ یعنی ایک طرف ہماری آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہیں، ہماری نگاہیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، دوسری طرف ہماری میموری اور یادداشت بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تیسری طرف ہمیں بیک پین اور نیک پین ہو رہا ہے، گردن میں درد ہے، پیٹھ میں، کمر میں درد ہے، اور یہ وہ جسمانی اور فزیکلی پرابلمس ہیں جن کے بعد انسان کے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا محتاج بننے لگتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے ذہنی نقصانات کے، مینٹلی کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ڈپریشن اور اینگزائٹی کا کاز اور سبب بنتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ عام طور پر یہ اس طرح سے ڈپریشن کا سبب بنتا ہے
کہ جب یوتھ سوشل میڈیا پر دوسروں کی لائف اسٹائل دیکھتے، ان کا لائف اسٹیٹس دیکھتے، ان کا معیار زندگی دیکھتے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اتنے اچھے کپڑے میں، ایسے ایسے ڈریس اور یونیفارم ان کے پاس ہے، ان کا ایسا بنگلہ ہے، تو پھر اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے پاس اس طرح کا بنگلہ نہیں، میرے پاس ایسے یونیفارم اور ڈریس نہیں، میرے پاس ایسی گاڑی نہیں۔ جب یہ چیزیں کمپیئرنگ میں آ جاتی ہیں تو جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، وہ پھر ڈپریشن میں اور پریشانی میں جانا شروع ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کس طرح سے اس میں چلے جائیں۔ اسی طرح دوسرا جو ذہنی نقصان ہے وہ ہے فوکس اور اٹینشن اسپین کا، وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر جب ٹو مچ ٹائم اسپینڈ کرنے لگتے ہیں، بہت زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کسی چیز پر فوکس نہیں کر سکتے، اٹینشن نہیں دے سکتے۔ آپ کو اگر کوئی ایسی بک اسٹڈی کے لیے دی جائے جس کے اندر فوکس کرنا ہو، غور کرنا ہو، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ٹو مچ ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا ذہنی نقصان۔ تیسرا ذہنی نقصان ہے یو آر بینگ ایڈکٹیڈ، آپ اس کے نشے کے عادی ہو رہے۔ آپ نے شاید آپ کو حیرت ہو کہ جو سائنٹیفک ریسرچ ہیں وہ اس کو پروف کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ایک ایڈکشن ہے، ایک نشہ ہے، انسان اس کا ایڈکٹیڈ ہوتا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح نشے کا عادی انسان جب تک نشہ نہ کر لے سکون نہیں ملتا، سوشل میڈیا کا نشہ کرنے والا جب تک اس کو استعمال نہ کر لے حد سے زیادہ اس کو سکون نہیں مل سکتا۔